علیکم ورحمۃ اللہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فكنتم على شفا حفرة من النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ورب زدني علما. اللهم رب زدني علما. آمين. تعریف و توصیف بڑائی اور بزرگی عظمتوں کی بریائی رب کائنات مالک ارض و سماوات اللہ جل شانہ کے لیے لائق مصطفی ہے. جس نے ہمیں پیدا فرمایا ہماری ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء علیہ السلام کو بھیجتے رہے جن کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بعد وہ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً اللہ کے آخری پیغمبر امام المتقین شفیع المذنبین امام ہدی رسول ثقلین در یتیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، جن کے ذریعے رب کائنات نے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا انتظام فرمایا. محترم سامعین، ابھی مجھ سے پہلے میرے بھائی دوست سے حقوق الوالدین کے متعلق کوئی اچھی باتیں سماعت فرما رہے تھے. علماء اکرام کے بیانات کو سنتے رہتے ہیں، لیکن سننے کا جو مقصد واضح ہونا چاہیے ہمارے اوپر وہ نہیں ہو پاتا ہے. جو موضوع میرے لیے منتخب کیا گیا ہے، امت کے درمیان اتحاد و اتفاق کیسے ہو.
بیان کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے جب تک کہ آدمی عمل درآمد نہ کرے. پہلے یہ عزم لے کر کے آپ بیٹھیے کہ جو باتیں قرآن سنت کے مطابق ہمیں مل جائے ہم اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. ورنہ پھر قیامت کے دن یہی بوجھ آپ کے لیے بن کر کے کھڑا ہو جائے. اس بات کو آپ یاد رکھیں. آپ جب اسلام کا مطالعہ کریں گے، دین کا مطالعہ کریں گے تو بہت ساری باتیں نمایاں ہو کر کے ہمارے سامنے آتی ہیں کہ اسلام کا جو پیغام ہے وہ پیغام اتحاد و اتفاق پر قائم ہے. اختلاف ہونا یہ کوئی بعید نہیں ہے، اختلاف ہو جاتا ہے. بھائی ایک دوسرے سے اختلاف ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ کپڑے لینے کے لیے گئے، آپ کے بیچ میں اور کپڑے والوں کے بیچ میں ہی اختلاف ہو گیا. اختلاف یہ ہوگا کہ آپ نے کہا بھائی صاحب 5 میٹر کپڑے آپ مجھے کاٹ کے دے دیں. تو 1 میٹر ہوتا ہے ناپنے کا، ایک آلہ ہوتا ہے، اس سے وہ 5 میٹر کپڑے ناپ کر کے آپ کو دے دے گا. آپ جب گھر واپس آئے کپڑے کو آپ نے نکال کر کے اس آلے کے ذریعے سے جب ناپا آپ نے تو میٹر بنا ہے 4.5 میٹر. اور بتائیے کہ آپ کے درمیان، آپ کے اور دکاندار کے درمیان ایک اختلاف ہوا؟ اختلاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ اختلاف ہو گیا. اس لیے کہ آپ کی جو انچی ٹیپ ہے اس میں 4.5 میٹر آ رہا ہے. وہاں جب وہ کہہ دے گا کہ آپ نے کہا کہ بھائی میرے پاس جو آ رہا ہے ناپنے کا جو غلط ہے وہ تو دیکھ رہا ہوں کہ کم ہے. وہ کہے گا نہیں میں نے تو ناپ کے دیا. آپ وہ کہہ رہا نہیں کم ہے اور آپ وہ کہہ رہا نہیں پورا، آپ کہہ رہا نہیں کم ہے. تو اختلاف ہوا. اب اس اختلاف کا کوئی حل ہونا بھی چاہیے. تو یہ حل جو آدمی یہی کچھ محرے میں جمع ہو گیا کہا بھائی ایسی سی بات ہے، کہا کہ اس میں جھگڑنے کی کیا بات ہے. وہ آلہ نکال کر کے آپ کو ناپ دے گا. دیکھا اگر 5 میٹر ہے تو انداز صحیح ہے، اور اگر 4.5 میٹر ہے تو پھر دکاندار غلط ہے، آپ صحیح ہے. اس طریقے کا اختلاف ہونا کوئی بعید نہیں ہے. لیکن یہ دیکھ رہا ہے کہ جو اختلاف اتحاد سے جڑ کر کے ہو رہا ہے تو اس اختلاف میں نقصانات کیا کیا ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، اس نقصانات پر آپ دھیان دیں. اور اسلامی جتنے بھی عبادات ہیں ان تمام عبادتوں پر جب آپ غور کریں گے تو آپ کو اتفاق نمایاں ہو کر کے آپ کے سامنے ظاہر ہو جائے. آپ اس چیز پر غور کیجیے اور دیکھیے آپ کو سمجھ میں آئے گا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین نے کس بات پر اختلاف کیا؟ اس سے پہلے جو بات آپ نے کہی ہے لوگوں کو کوئی اختلاف تھا، آپ سے کوئی اختلاف نہیں تھا. اس لیے کہ آپ کو وہ لوگ صادق الوعد مانتے تھے، امین امت مانتے تھے، اور جو ہے آپ کے پاس بلکہ اپنی اپنی امانتیں رکھنے کے لیے لوگ دیا بھی کرتے تھے. تو آپ وہاں حیثیت سے وہ ماننے کے لیے تیار تھے. لیکن اختلاف کہاں پہ جا کے ہوا ہے؟ اختلاف ہوا اور زبردست اختلاف ہوا یہاں تک کہ آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا. لیکن کہیں اختلاف جائز صورت میں ہوتی ہے اور کہیں اختلاف ناجائز صورت میں لوگ کرتے ہیں. مثال کے طور پر
ہماری اختلاف پر عقیدہ توحید کا اختلاف، اور اس طریقے کا اختلاف کرنا لوگوں کو بتانے کے لیے جائز ہے۔ اس لیے کہ آپ جہاں عقیدہ توحید پیش کریں گے، دین اور اسلام کی بات آپ پیش کریں گے، ظاہر سی بات ہے جو لوگ اس کو نہیں مانتے ان کو تو برا لگے گا، لیکن آپس میں اختلاف برپا کرنا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ کس بات پر اختلاف ہوتا ہے؟ اتحاد ختم ہو جاتی ہے کس بات پر؟ آپ نے غور کیا؟ میں جہاں پر سمجھتا ہوں اس معاملے میں کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہم بڑے بنے رہیں، ہماری بڑائی ہو اور ہماری چاہت ہو، لوگ ان کو بڑا سمجھیں۔ ایسی صورت میں اگر ہر آدمی یہی سوچے گا تو پھر اتفاق قائم نہیں قائم کر سکتا۔ مثال کے طور پر ایک گاڑی کہیں جا کر کے پھنس جاتی ہے کسی کیچڑ میں، پہلے گاڑی کیچڑ میں جا کے پھنس گئی، اب بتائیے اس کو نکالنے کے لیے آدمی کیا کرے گا؟ دوڑے گا، چلو بھائی ہیلپ کر رہے نکال۔ اب جہاں جس کو جیسے موقع ملا اسی حساب سے بیل گاڑی کو نکالنے کے لیے کوشش کر رہا ہے، کوئی اپنے کاندھے کو لگا رہا ہے تو کوئی کھینچ رہا ہے، کوئی دھکا دے رہا ہے۔ اب اگر ہر آدمی یہ سوچے کہ نہیں آگے والا پوزیشن کو میں سنبھال کے کھینچوں تو کسی بھی وقت گاڑی نکال نہیں سکتے ہم جی۔ اس لیے جہاں جس کو جو موقع مل جائے اسی حساب سے آپ جب کام کریں گے تو اتفاق اور اتحاد آپ کی طرف بنا رہے گا، اور جب نہیں ایسا کریں گے تو نتیجہ اس کا کیا ہوگا؟ اور اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ اختلافات میں آپ پڑے رہیں گے، گاڑی دوں کے دوں اپنی جگہ پہ پڑی رہے گی۔ اسلامی جتنے بھی عبادات ہیں ان عبادات کے اندر اتحاد نمایاں ہو کر کے ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ آپ ذرا غور کیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بات کا پیغام دیا؟ پہلے یہی سب شروع کرتے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملكوا العرب والعجم۔ اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کو مان لیے، مسلم اتحاد اور متحد ہو گئے، اور جس نے نہیں مانا وہ اس سے اختلاف میں پڑا رہا۔ تو اتحاد سب سے جو پہلی چیز جس چیز پر اتحاد کو قائم کیا گیا وہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید۔ پھر اب ہم یہاں سے آگے بڑھتے ہیں، نماز۔ اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے کے اندر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے گھر بنانے کے بارے میں آپ نے نہیں سوچا، آپ نے سب سے پہلے مسجد کے بارے میں سوچا۔ کیوں مسجد کے بارے میں سوچا؟ اس لیے کہ لوگ پنج وقتہ یہاں جمع ہوں گے، اکٹھا ہوں گے اور نمازیں بجماعت ادا کریں گے، اس سے الفت و محبت لوگوں میں بڑھے گی، اتحاد و اتفاق پیدا ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب قرآن کریم کے اندر جو پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ، اس کو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نماز کے تعلق سے جو تذکرہ فرمایا ہے، اقیموا الصلاۃ، نماز آپ قائم کیجیے۔ کہیں کوئی قرآن میں یہ نہیں ہے کہ اقرؤوا الصلاۃ، نماز پڑھیے، نہیں، کہا گیا کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کیجیے۔ کیوں؟ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف نماز بجماعت ہو اور دوسری طرف نماز کی جو ترتیب ہے، جس طریقے سے پڑھنے کا حکم اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، اس طریقے پر نماز بجماعت کے ساتھ آپ پڑھیں۔ یہ اتحاد ہو کر کے
اتفاق کا بہترین نمونہ پیش نہیں کرتا یہ نماز. اسی طریقے سے روزے دیکھیں، حج کو دیکھیں، زکات کو دیکھیں، بہرحال اتحاد و اتفاق تمام اسلامی عبادات کے اندر موجود ہے. اور آج امت مسلمہ صرف اپنی اجارہ داری کے لیے، اپنی پرواہی کے لیے، اپنی بات منوانے کے لیے وہ اختلاف کر رہے ہیں، اتحاد سے الگ ہو کر کے. اور ان کو یہ نہیں معلوم کہ اگر ہم اتحاد پر قائم نہیں رہیں گے، اختلاف پر اگر ہم چلے جائیں گے تو اس کا نتیجہ بہت ہی برا ہوگا. خود آپ اس واقعے کے ذریعے پتہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے معاملات کو پیش کرتے ہوئے جو تذکرہ فرمایا اور قرآن نے اس کا ذکر بھی فرمایا سورہ آل عمران کے اندر، اس کو ذرا دیکھیے آپ کو معلوم ہوگا. اللہ نے فرمایا اشارہ کرتے ہوئے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُ. اس آیت کی تفسیر کو آپ پڑھیں گے. جب اس آیت کی تفسیر کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم یہ ہوگا اور پتہ یہ چلے گا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے موقع سے 50 تیر اندازوں کو جبل رمح کے اوپر کھڑا کرنے کے بعد آپ نے یہ فرمایا اس سے کہ دیکھو کسی بھی صورت پر اس جگہ کو مت چھوڑنا، چاہے ہم جنگ جیت جائیں یا جنگ ہار جائیں، ہماری جیت ہو یا ہماری ہار ہو، کسی بھی صورت پر اس کو تم مت چھوڑنا. نتیجہ یہ ہوا کہ خالد بن ولید اپنے زمانے کا بہت بڑا کمان کر، جب حالت کفر میں تب بھی انہوں نے ہار نہیں مانی، اور جب حالت اسلام میں آیا تب بھی انہوں نے ہار نہیں مانی. وہ 3 مرتبہ پیچھے سے آ کر کے اور پہاڑی کے اس عقب سے وہ یہ چاہتا تھا کہ ہم ادھر سے حملہ کریں گے، لیکن 50 تیر اندازوں کی وجہ سے وہ ادھر سے پلان نہیں پا رہا تھا. لیکن جب ادھر مسلمانوں کی جیت ہو گئی اور مسلمان مال غنیمت کو سمیٹنے کے لیے دوڑنے لگے، اس وقت 50 تیر اندازوں نے یہاں پر اختلاف کیا اور اختلاف یہ کیا کہ جیت ہماری ہو گئی ہے اور ہم چند جیت چکے ہیں، اس لیے ایسا ہم کرتے ہم بھی چلے مال غنیمت سمیٹ لے. اس کا قرآن کرتا اس نے کہا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہمیں کرنے کا حکم نہیں دیا ہے بلکہ ہمیں روکا ہے، ہم رک جائیں یہ بہتر ہے. ان لوگوں نے اختلاف کر کے اور اس حصے کو چھوڑ دیا. اللہ نے فرمایا منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. یعنی تم میں سے کوئی دنیا چاہتا تھا اور کوئی آخرت چاہتا تھا. مال غنیمت سمیٹنے کے لیے صحابہ اکرام 40 تیرنداز اختلاف کر کے چلے گئے، اسی کا اشارہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے. اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ خالد بن ولید ادھر سے حملہ کیا اور حملہ کرنے کے بعد 10 تیراندازوں کو وہیں پر شہید کیا اور ادھر سے پیچھے سے حملہ ہوا. تو جو لوگ آگے جا چکے تھے، جن لوگوں کو صحابہ اکرام خطر دیے تھے، وہ لوگ جب دیکھا کہ ادھر سے حملہ کیا اور کرنے کے بعد یہ علم کو بلند کر دیے تو ادھر سے وہ آ گئے اور ادھر سے یہ اور مسلمان اور اسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان چکی کے دو پارٹوں کے درمیان اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روایات میں شہید ہوئے. اب آپ نے اندازہ کیا ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننے کی صورت میں جنگ جیت گئے اور پھر نہ ماننے کی صورت میں، اتباع نہ کرنے کی صورت میں، اختلاف کرنے کی صورت میں، انتشار کرنے کی صورت میں نتیجہ یہ ہوا کہ جیتی ہوئی جنگ ہار میں تبدیل. اس لیے لوگوں اختلاف کر کے اگر آپ یہ سوچیں گے کہ ہم بہت کچھ کر لیں گے یا ہم اختلاف میں رہ کر کے ہمارے گلے کے گروہ بنا کر کے ٹولی بنا کر کے اور ہم سوچیں کہ ہم اپنے طور پر کام کریں، تو یہ کبھی آپ نہیں کر سکتے اور کبھی کامیابی آپ کو نہیں مل سکتی ہے.
آپ سورج کی روشنی کو دیکھیے، سورج کی روشنی، اس کے اندر جو تپش ہے، کبھی کبھی بچپنے میں آپ لوگ بھی کرتے ہوں گے، ایک گلاس آتا ہے وہ پاور گلاس، آپ دیکھتے ہوں گے اس کو کوئی کاغذ یا پتہ لے کر کے وہ سورج کی وہ حرارت، اس کی گرمی کو ہم یکجا کر کے اور جو ہے اس پتے کے اوپر ڈالتے تھے، تو ایسا ہوتا تھا کہ جب اس پر گرمی تیز پڑتی تو وہ پتا جل اٹھتا تھا۔ اس سے کیا معلوم ہوتا کہ سورج کی جو کرنیں ہیں، اس کی جو شعاعیں ہیں، یہ بکھری ہوئی ہے۔ اگر کوئی ایسا الگ تیار کر لیا جائے اور تیار کر لینے کے بعد اسے اس کی گرمی، اس کی حرارت کو اگر کسی پہاڑ پر ڈال دیا جائے تو پہاڑ کو بھی جلا کر ٹکرا کر دے۔ اگر ہم ایک بن کے رہیں گے تو ہمارے اندر بڑی قوت و طاقت آئے گی، اور اگر ہم ایک بن کر کے نہیں رہے تو ہم بہت نقصانات میں پڑیں گے، بہت نقصانات میں ہم پڑیں گے۔ اور اسی کا اشارہ اللہ رب العالمین نے قرآن عظیم کی اس آیت مبارکہ کے اندر کیا ہے۔ اس کو ذرا دیکھیے، اور میری طبیعت کافی خراب ہوتی چلی جا رہی ہے، میں اسی لیے کنارے بیٹھا ہوا تھا، شاید معلوم بھی ہوگا، اور بار بار میرا سن رہا ہے، بول نہیں پا رہا، بہت آئی ہوتی ہے سب کی طرح سے، میں بہت زبردستی بول رہا ہوں، زبان چل نہیں رہی۔ پہلے آپ دیکھیے اس آیت کریمہ کو، اللہ نے کیا فرمایا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ باندھ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور ٹولی ٹولی میں نہ بٹو، کرو بندے میں نہ بٹو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن و حدیث۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک میری سنت حدیث رسول۔ جب تک ان دونوں چیزوں کو تم پکڑے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لن تضلوا، لن تضلوا ذرا پڑھنا چاہیے تاکہ کمانا پڑے، لن تضلوا، کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوگے، لن تضلوا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہو گے۔ اور یہ بھی دو چیزیں کیا ہے؟ قرآن و حدیث۔ آج ہم اہل حدیث والے بھی کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں، لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ ہم نہیں مانتے ہیں، میں بتا رہا ہوں کیسے۔ یہ آیت کریمہ پر غور کیجیے، اللہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی۔ غالباً دو قبیلوں کا تذکرہ یاد کیا جاتا ہے، اوس اور خزرج کا۔ یہ دو قبیلے مدینے کے اندر بہت پرانی دو دشمنی ان لوگوں میں چلی آ رہی تھی، دونوں قبیلوں میں، اوس کا اور خزرج میں۔ یہ ان قبیلوں والوں کو دیکھ نہیں پاتے تھے، وہ ان قبیلے والوں کو دیکھ نہیں پاتے تھے، ان سے ان کی دشمنی چلتی تھی اور ان سے ان کی دشمنی چلتی تھی، بڑی پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی ایک زمانے سے، دس سے۔ جب اسلام آیا، اسلام آنے کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے دلوں کو جوڑ دیا، محبت اور الفت پیدا کر دی۔ اب یہ دونوں قبیلے دل بیٹھ کر کے رہنے لگے، کھانا پینا ایک ساتھ، بیٹھنا اٹھنا ایک ساتھ، بھائی چارگی پیدا ہو گئی، سب کچھ معاملہ ان لوگوں میں بن گیا۔ اب یہودیوں نے دیکھا کہ کل تک ان کے اوپر ہم حکومت کرتے تھے، ہماری حکمرانی تھی،
ہم ان کو جس طریقے سے چاہتے تھے گھما لیتے تھے، اور اب یہ نتیجہ ہوگا کہ جب ان لوگوں کے اندر اتنی محبت ہو جائے گی، اتنی محبت ہو جائے گی، پھر ہماری حکمرانی ان پر چل نہیں پائے گی۔ تو ایسا کرتے ہیں، ان لوگوں کے اندر توڑ پیدا کرا دیتے ہیں، ان لوگوں کے اندر جھگڑا کراتے ہیں، تنازع پھیلا دیتے ہیں، توڑ پیدا کرا دیتے ہیں۔ آج بھی یہی حال ہے۔ اگر ہم سے کسی سے کوئی بات ہو گئی، او ایسی بات ہے، ذاتی معاملہ ہے، ذاتی بات ہے، اب اس ذاتی بات کو لوگ کیا کرتے ہیں، دشمنی میں تبدیل کر لیتے ہیں، اور ان کے پاس جا کے کچھ کہہ دیتے ہیں، ان کے پاس جا کے کچھ کہہ دیتے ہیں، جبکہ جو بات نہیں ہوئی ہوتی ہے اس کو بھی بنا کر کے بیان کر دیتے ہیں اور بھڑکا دیتے ہیں، یہی معاملہ وہاں بھی ہو کیوں نہیں کیا۔ اور عثمان ان کے پاس آ کے کہنے لگا کہ تجھے نہیں معلوم، تمہارے باپ دادا کو خجرت والوں نے قتل کیا تھا، تم وہ پرانی دشمنی بھلا دیے، خجرت والوں کے پاس جا کر کے ایسی ہی کچھ بات کہہ دی، اب نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں گروہ، یہ دونوں جماعت آپس میں لڑ پڑے، جھگڑ پڑے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، آپ آگے ہوئے آئے، دوڑے ہوئے آئے، اور دونوں کے بیچ میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، دونوں کے درمیان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ یہ آیت کریمہ تلاوت فرماتے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اے لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور آپس میں کرو بندیوں میں نہ بٹو، فرقوں میں نہ بٹو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی، اور اس نعمت کی وجہ سے تم سب بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اس سے پہلے کہ تم آگ کے گرارے پر کھڑے تھے۔ آگ کا گرارا سمجھ رہے؟ آپ کیا ندی وغیرہ دیکھیں ان کی پانی، ندی میں پانی کے بہاؤ سے ندی کا زمین کا کچھ حصہ نیچے سے کٹ کر کے زمین کا کچھ حصہ اور نیچے سے پانی رہ کے، مطلب پانی بہ رہی ہو اور اوپر سے زمین کا کچھ حصہ ایسے پانی کے اوپر بڑھتا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں شفا۔ اور شفا یعنی نیچے آگ جل رہی تھی اور تم آگ کے غرارے پر کھڑے تھے، قریب تک کہ تم آگ میں گر جاتے۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تمہیں وہاں سے نکال دیا۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے، اللہ نے تمہیں وہاں سے نکال لیا، اس کے باوجود تم اللہ کی نعمت کو بھول گئے۔ اللہ نے کتنی بڑی مہربانی کی ہے، تمہارے پر کتنی بڑی مہربانی کی ہے کہ وہاں سے نکالا اللہ نے، آگ کے غرارے پر کھڑے تھے، قریب تک کہ تم گر جاتے، اللہ نے تمہیں وہاں سے نکال لیا۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اللہ تعالیٰ ایسی ہی اپنی نشانیاں تمہیں دکھاتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ کیا نقطہ نکلا یہاں سے معلوم ہے؟ آپ اندازہ کر رہے ہیں کیا نقطہ نکلا ہے؟ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اس سے کیا نقطہ نکلنا؟ ہر آیت کا آخری جملہ پوری آیت کا خلاصہ ہوتا ہے،
اور اگر آپ ہدایت پر نہیں ہے، آپ اگر اتحاد پر قائم اور دائم نہیں ہے، اختلاف پر کھڑے ہوئے ہیں، تو آپ ہدایت پر نہیں، یاد رکھیے آپ ہدایت پر نہیں ہے۔ ہدایت پر آنے کے لیے آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ سارے اختلافات کو، سارے تنازعات کو، ساری کشیدگی کو ختم کر کے اور ایک پلیٹفارم پر آگے بڑھ جائیں، جس کو جہاں دین اسلام کے معاملے میں مدد کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے وہ آپ کیجیے، ورنہ آپ کا کوئی وقار نہیں رہ جائے گا، آپ کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی۔ یاد رکھیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد رکھیے آپ اللہ کے نبی نے فرمایا یاتی علی الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه، میرے امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا اسلام باقی رہے گا صرف نام کا، ولا يبقى من القرآن الا رسمه، قرآن نہیں رہے گا، رسم و رواج باقی رہے گی، قرآن کے لیکن لوگ رسم و رواج کے قائل، قرآن پر عمل نہیں کیا جائے گا، قرآن پر عمل نہیں کریں گے، رسم و رواج پر عمل کریں گے لوگ۔ آج اب دیکھیے ہر موقع پر کیا ہو رہا ہے، رسم و رواج کے پابند بنے ہوئے، کوئی بھی کام کر رہا ہے رسمی کر رہا ہے، ہماری عبادات بھی رسمی ہو رہی ہے، رہ گئی رسم اذان ملادی نہ رہی، رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی، یہی حالات ہمارا بنا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یاتی علی الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه يوشك ان تدع عليكم الامم كما تدعو الآخرة الى قصتها۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بے شک وہی فرمایا یوشک ان تدع عليكم الامم، بے شک وہی فرمایا کہ دوسری قومیں تمہارے اوپر جڑ دوڑے گی ایسی جیسے بھوکے دسترخوان پر یا بھیڑیا بکریوں کو کھانے کی۔ اب صحابہ اکرام پوچھتے ہیں امن قلیلۃ یومئذ نحن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ اب 313 بھی نہیں ہوگی، کیا فرما رہا ہے 313 نہیں، اور پوچھنے والے کوئی ہے خیر معاملے ایسے گنہگار سیاہکار خطاکار نہیں، ارے پوچھنے والے وہ لوگ ہیں کوئی بدر کے مجاہد غازی ہے تو کوئی حنین کے مجاہد ہے، پوچھنے والے یہ لوگ ہیں پر جن صحابہ ہے جن کو جنت کی سرٹیفکیٹ دی۔ آپ نے قلیلۃ یومئذ نحن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ ہم 313 بھی نہیں ہوں گے۔ آپ نے فرمایا لا نہیں بل انتم کثیر، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی، تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن تم اپنے تعداد کو گن نہیں سکتے، اتنی تعداد ہوگی۔ آج دیکھیے پوری دنیا میں، پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی تعداد کو گنا جا سکتا ہے، مملکتیں، حکومتیں، دولت کی وزارت مسلمانوں کے پاس بہت زیادہ ہے، پہلے راستوں پر مسلمانوں کی حکومت ہے، پہلے راستوں پر مسلمانوں کی ہے کہ نہیں؟ ایشیا رائٹ سے لے کے ایشیا غریب تک مسلمان ہی مسلمان، 65% زرعی زمین کھیتی والی زمین مسلمانوں کے پاس، 70% تیل مسلمانوں کے پاس، باوجود اس کے علیہ ذلت والمسجد کا شکار ہے۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کو فرمایا لا بل کثیر ولکنکم غصاء السیل، پہلے تو یہ فرمایا کہ جیسے بھیڑیا بکریوں کو آپ یا بھوکے دسترخوان پر، دوسرے جملے پہلے جملے کے دوسرا جملہ تشریح ہے جیسے ٹکڑا اور کرکٹ سے کوئی باندھ آدمی نہیں باندھ سکتا ویسے تمہاری حالت ہے۔ اب غور کیجیے آپ، درخت سے جب پتا لٹک کے رہے
آندھیا بھی چلے تو اس سے نقصان نہیں ہوتا، دھلے جلا کے کیا جائے، اور اگر وہاں سے الگ ہو جائے تو ہلکی سی ہوا کی ٹک اڑا کے لے جائے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ یار مسلمان تو بہت تعداد میں، لیکن اس کی کوئی وقار نہیں ہے، کوئی وقار نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ آج ہم سب اپنے اپنے میں جو ہے مہاتما گاندھی بنے. ہم یہ نہیں چاہتے ہماری ہماری ہو، ہم بڑے بنے رہیں. ہم یہ نہیں چاہتے بھائی چلے آپ کام کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہر آدمی کے اندر ایک جذبہ ہونا چاہیے. خالد بن ولید حضرت عمر فاروق کے زمانے میں دور خلافت میں ملک کو فتح کرتے ہوئے بڑھتے ہوئے جا رہے تھے. اسی بیچ میں کسی نے کہہ دیا کہ حضرت عمر فاروق اس لیے فتح جیتتے ہوئے جا رہے ہیں کہ خالد بن ولید کے ساتھ ہے، وہ اس کا کمانڈر ہے. حضرت عمر فاروق کو بڑا برا لگا یہ جملہ. حضرت عمر فاروق نے کہا خالد بن ولید کو بڑا کر کے اسے معزول کر دیا، اسے ادنا سپاہی بنا دیا، اس لیے کہ لوگوں کا عقیدہ خراب ہوتا ہوا چلا جا رہا تھا کہ خالد بن ولید کی وجہ سے یہ فتح پا رہے ہیں. اب خالد بن ولید کا معاملہ ذرا غور کیجیے. خالد بن ولید جنگ میں ویسے ہی لڑ رہے تھے جیسے وہ کمانڈر کی صورت میں لڑ رہے تھے. ایک ادنا سپاہی جب بنا دیے جاتے ہیں اس وقت کی ویسے ہی ان کی لڑائی ہوتی ہے جیسے وہ اعلیٰ افسر ہونے پر وہ لڑ رہے تھے. لوگوں نے خالد بن ولید سے کہا اے خالد بن ولید اب تو کمانڈر نہیں ہے، اب تیرا مقام تو بہت نیچے آ چکا ہے، اب تو اعلیٰ افسر کو چھوڑو اور ادنا افسر بھی نہیں ہے، ایک سپاہی ہے، اب کیوں ایسے رہتا ہے؟ خالد بن ولید کا جواب سننا. خالد بن ولید فرمانے لگے کہ لوگوں سنو، میں عمر کو رضا کرنے کے لیے، عمر کو راضی کرنے کے لیے جنگ نہیں کر رہا ہوں، صرف میرا جنگ اللہ کے لیے ہے. میں تو جہاد کر رہا ہوں اللہ کے خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں، چاہے میں کتنا سپاہی بن کر کے کروں، چاہے میں کالا افسر بن کر کے کروں، مجھے اللہ کی رضا چاہیے. جب تک یہ عقیدہ آپ کے اندر نہیں آئے گا اور جب تک یہ صفت آپ کے اندر نہیں آئے گی تب تک آپ اتحاد قائم نہیں کر سکتے. یاد رکھیے اس لیے اتحاد کی بہت ضروری ہے، اور آج کے دور میں خاص طور سے اتحاد ہونا نہایت ہی ضروری ہے. ورنہ آج کیا ہم یہ معلوم ہے فٹ بال گراؤنڈ میں 11×22 پلیئر جو ہے نا وہ فٹ بال کو لے کے کھیلتا رہتا ہے. دیکھیے گا اب ایک آدمی جو اپنے پیر میں فٹ بال کو رکھے ہوا ہے اور دوسرے اس کے پردے مقابل اس سے فٹ بال لینے کے لیے اس کے قریب آ کر کے چھینتا ہے، اس سے وہ ادھر ادھر لے کے بھاگتا ہے، اور جب دیکھتا ہے کہ اب ہم سے نہیں سکیں گے تو کیا کرتا ہے اپنے بازو والے پارٹی کو دے دیتا ہے، اپنے ساتھی کو، اور دیکھتا ہے اگر وہاں سے بھی حل نہیں ہوگا مسئلہ مارتا ہے تو اندر سے باہر تم کو نہیں دے گیا ہے کہ یہی حال مسلمانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے. ہم سے کھیلا جا رہا ہے اور ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اور وہ دن دور نہیں ہے. یاد رکھیے اس لیے لوگوں ان اختلافات کو ختم کرو. صحابہ اکرام کے درمیان بھی اختلاف ہوا، بس میں زیادہ نہیں بول پاؤں گا، 2-4-5 منٹ اور بول کے اپنی بات ختم کروں گا انشاءاللہ. میری بات چل نہیں پا رہی ہے. صحابہ اکرام کے درمیان اختلاف ہوا، لیکن وہ اختلاف صحابہ اکرام کا جو تھا وہ اختلاف نہیں تھا، اور ہم جن اختلافات پر پڑے ہوئے ہیں یہ اختلافات مضمون ہیں. کہیے کیسے؟ میں ایک خیال دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چل چلاؤ کا وقت ہے،
کے اوپر کشی تاری ہے. صحابہ کرام کافی پریشان ہیں اس معاملے سے. یہاں تک کہ آپ نماز پڑھانے کے لیے بھی نہیں آ پاتے. آپ کے اوپر اتنی حالت خراب ہو گئی کہ آپ نماز پڑھانے کے لیے بھی نہیں آ پاتے تھے. غالباً حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی موجودگی میں 18 کی نماز پڑھائی. ایسے عالم میں صحابہ کرام کے اوپر غم و الم کے پہاڑ پڑے تھے. بہت سارے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گزر جانے کے بعد جب درد چلی گئی برداشت نہیں کر پاتے تھے. اختلاف ہو گیا, زبردست اختلاف ہوا کرنے کے بعد. اور وہ اختلاف کرنے والے کون تھے؟ معلوم حضرت ابن فاروق تھے. جری اور معمورہ اختلاف کرتے ہیں. اختلاف کیا کرتے ہیں کہ جو کہے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم نے نہیں ہے, میرے دربار کی گردن. صحابہ اکرام کے اوپر ڈبل مصیبت پڑی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ رہنے کی صورت میں ایک غم یہ, اور حضرت عمر فاروق کی یہ بات کہ کہیں عمر فاروق کسی کی زبان سے یہ بات سن لیا اور ان کی تلوار سن لی ہمارے لیے کافی پریشان ہوتے ہیں صاحب. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوتا ہے, حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں. اختلاف ہوا وہاں. حضرت عمر ماننے کو تیار نہیں. حضرت عمر کہہ رہے تھے اللہ کے نبی نہیں, جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب ملنے گئے تھے ویسے ہی جو ہے میرے نبی گئے ملنے کے لیے واپس چلے آئے. جیسے 40 دن میں واپس آ گئے تھے ویسے ہی واپس آ جائے گی ہمارے سے. کافی معاملہ بڑھ گیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوا, آپ آئے اپنی چادر آپ کے اوپر ہٹانے کے بعد آپ کے ماتھے کا غصہ لیا, اور غصہ لینے کے بعد یہی فرمایا من کان یعبد محمد فإن محمدا قد مات. اے لوگو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا جان لے اب ہمارے درمیان نہیں ہے. فإن اللہ یعبد من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. آگے کا جملہ یہ تھا جو اللہ کی عبادت کرتا, من کان یعبد اللہ حی اللہ, جو اللہ کی عبادت کرتا تھا حی اللہ, اس کی بقا ہے, اس کی زندگی ہے, آنی نہیں ہے خلافات. اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت کریمہ تلاوت آتے ہیں اور فرمانے کے بعد منبر پر جلوہ فروز ہوتے, سارا صحابہ کرام کو بلا لیتے ہیں, سارے صحابہ کرام بیٹھ جاتے ہیں. حضرت عمر فاروق سے کہا جاتا ہے کہ آپ بھی بیٹھ جائے, وہ بیٹھنے سے انکار. پھر یہی پورا خطبہ پڑھتے ہیں, اور خطبہ پڑھنے کے بعد لوگوں کو سمجھاتے ہیں, لوگوں یاد رکھو. یہی جملہ وہاں پڑھانے کے بعد لوگوں کو سمجھاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. اب ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں, ٹھنڈے اس لیے پڑ جاتے ہیں کہ وہ کہنے لگتے ہیں کہ مجھے لگ رہا تھا کہ آج ہی شاید ہی کہتے ہیں. غور کیجئے صحابہ اکرام کا معاملہ کیا تھا, کسی بھی قسم کا اختلاف کا معاملہ. تو اختلاف محمود کا قرآن حدیث کی بات آئی, وہ سر تسلیم خم کر دی. یہ اختلاف محمود ہے. اور ہمارے یہاں کیا ہے, آپ کچھ بھی کہیں گے, آپ چاہے جتنا بھی کہہ لیں, لیکن ہم خطبہ وہی گاڑیں گے جہاں میرا ارادہ ہے. ہم یہیں پر خطبہ گاڑیں گے. آپ چیز آپ نے کہہ دیا ہم مانیے, لیکن ہماری مٹھی یہی رہے گی. تو بتائیے ایسے کو اپنے اتحاد قائم کر سکتے ہیں؟ ہم کبھی نہیں کر سکتے ہیں. کبھی بھی اتحاد قائم کر سکتے ہیں آپ کے درمیان. آپ کو اگر اتحاد قائم کرنا ہے, اتفاق قائم کرنا ہے, تو یہی کہ واعتصموا بحبل اللہ, اللہ کی رسی کو آپ مضبوطی کے ساتھ تھام لیجیے, آپ قرآن و حدیث کو سمجھ لیجیے, اور یہ گھمنڈ نہیں, یہ انانیت
یہ ہم والی جو بیماری ہے اس کو آپ چھوڑ دیجئے. ہم نے فرعون کو لے ڈوبا, ہم نے قارون کو لے ڈوبا, ہم نے شداد کو لے ڈوبا. یہ جو ہم والی بیماری ہے نا, یہ ہم والی بیماری بڑی خراب بیماری ہے. جس نے بھی ہم کیا وہ گئے کام سے. اس لیے یہ ہم والی بیماری کو آپ چھوڑ دیجئے. آپ خاکساری والی عادت آپ پیدا کیجیے. آپ کے اندر خاکساری ہونا چاہیے. خاکساری والی عادت آپ پیدا کیجیے. جو خاکساری جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام, آپ سوچئے کس قدر کے اندر خاکساری. ایک بات بتاتا ہوں, خاکساری آپ کے اندر کتنی خاکساری تھی جو لوگ دیکھ کر کے آپ کی غنا کی عظیمت اور خود اور بخود جو ہے آپ کی طرف مائل ہے. بڑا مشہور واقعہ ہے, سب لوگ جانتے ہیں بات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک آدمی مہمان بنا, رات میں 10 کا ہو گیا, بستر خراب, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر پر خراب. وہ وہاں سے رات اٹھ کر کے بھاگ چلا. اس لیے بھاگ چلا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد کے ساتھ ہی جان جانا کے لیے مصیبت بھاگنی پڑے. لیکن دور بھاگنے کے بعد تلوار کی سے یہ ہندوستان کی تلوار اس زمانے میں بڑی مشہور مانی جاتی تھی. ہندوستان کی تلوار بڑی مشہور مانی جاتی تھی. اس کو یاد آیا, پھر وہاں سے وہ چل کر کے جب آیا تو آ کر کے دیکھتا کیا ہے, دیکھتا یہی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گندگی کو اپنے دستے مبارک سے اپنے ہاتھ سے صاف کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا تو نتیجہ یہ ہوا, وہ آدمی دیکھ کے حیران اور سرتر رہ جاتا ہے آپ کی خاکساری کو دیکھ کر کے. آپ ڈرتے ڈرتے وہ آپ سے پوچھتا ہے, اللہ کی ضرورت دیکھا کہ آگے چلے. ارے بھائی انسان ہے, فطری تقاضا ہے, یہ معاملہ ہو جاتا ہے, اس کا یہ مطلب ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ. آپ دیکھ رہے کتنا بڑا اخلاق کی عظیم آپ پیش کر رہے ہیں. کس قدر آپ کے اندر خاکساری ہے. یہ خاکساری آپ اپنے اندر پیدا کیجیے, تبھی آپ اتحاد اتفاق قائم کر سکتے ہیں. اگر خاکساری آپ کے اندر نہیں آئے گی تو کبھی اتفاق آپ قائم نہیں کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین کو ہے کہ اللہ رب العالمین نے اتحاد اتفاق قائم فرمائے. ربنا